بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمانی اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ کوئی شک نہیں، یہ ہنگامی طور پر اجلاس بلایا گیا کیونکہ وقت کی ضرورت ایسی، حالانکہ یہ ڈیسائیڈ پہلے تھا کیونکہ پچھلے ہفتے جب کابینہ کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں آرمی چیف، جوائنٹ چیف اور تمام سروسز چیف جس کے اندر آئے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی آ کے بریفنگ دی تھی، ملک کی موجودہ حالات کے اوپر ساری بات ہوئی تھی اور ایک آپریشن کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ اب لانچ کرنے جا رہے ہیں دہشت گردوں کے حوالے سے، اور ہم نے کہا تھا ٹائمنگ یہ بھی بڑی اہم ہے کیونکہ دہشت گردی تو اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی، اب تو کم ہو گئی، تو اب الیکشن سے پہلے یہ آپریشن لانچ کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو یہ ڈیسائیڈ تھا کہ اب کابینہ کے بعد پارلیمان کو بھی لینا ہے اور پارلیمنٹ کو بھی بریفنگ دینی ہے، کیونکہ کابینہ کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان تو نہیں تھے نا، ان کے صاحبزادے تو نہیں تھے، ریپرزنٹیشن نہیں تھی، اے این پی کی ریپرزنٹیشن تو نہیں تھی، اس طرح دیگر کئی جماعتوں کی ریپرزنٹیشن تو ادھر کابینہ کے اجلاس کے اندر موجود نہیں تھی، میرے خیال ہے ایم کیو ایم کی ریپرزنٹیشن بھی موجود نہیں تھی، تو یہ سولو فلیٹیں بن رہی تھیں ان کی، تو اب ڈیفینیٹلی وہ دینا ہے اور حکومت نے گراؤنڈ بھی بنانی ہے، اور گراؤنڈ بنانی الیکشن نہ کرانے کی، پہلے فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ بنائی کہ 21 ارب ہمیں نہیں دے سکتے کہ موجودہ حالات میں حالات تقاضا یہ کرتے کہ ہمارے پاس نہیں، خیر عدالت نے وہ اپنے نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری خزانہ اور ان تمام کو، وہ تو ایک علیحدہ سے کام ہو گیا، لیکن اس اجلاس میں بہت سے محرکات اور بہت سے مقاصد ہیں وہ بھی حاصل کر لینا، تو سیکورٹی اور فوج کے کندھوں پر رکھ کر حکومت نے کچھ گراؤنڈز بنانی ہے، اب یہ دوسری گراؤنڈ ہوگی، اس کو بنایا جائے گا اور پھر سیکورٹی داروں کی طرف سے انڈورس کرانے کی کوشش کی جائے گی، مطلب یہ مکمل طور پر الیکشن سے بھاگنے کے پلان کے اندر ہی ہیں، اور ان کیمرہ اجلاس کل بروز جمعہ 2:30 بجے اس کو بلایا گیا اور دعوت نامے جاری کر دیے گئے جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر چیفز اس کے اندر موجود ہوں گے، ساری صورتحال لا کر رکھی جائے گی اور الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی پلان حکومت اس میں بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو سب ہوا کیونکہ سپریم کورٹ میں آج کی سماعت کے بعد بھی نا ایک بڑا زبردست کام ہوا ہے، حکومت کی اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ اجلاس ہوا ہے جس میں کچھ کابینہ کے اراکین بھی موجود تھے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اتحادیوں نے رد عمل دے دیا، اب ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا صبح، پھر 8 افراد ورسز انہوں نے چیف جو سپریم کورٹ ہے ان کے 8 ججز کے خلاف ایک صبح پریس کانفرنس کر ڈالی، اب پارلیمنٹ سے بھی رسپانس آ گیا، تو حکومت نے کہا ہے ابھی ہمیں رد عمل دینا ہے ان 8 ججز کے اوپر، پہلے تو یہ پارلیمنٹ میں دے رہے تھے، اب دیکھیں کہاں دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ حکومت کیچڑ اچھالی کے عدلیہ کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہوگا، تو انہوں نے یہاں یہ فیصلہ کیا، تھوڑا اگریسولی آگے اور مزید آنے کی کوشش کی ہے، اور اگریسونیس کا عالم یہ ہے کہ پھر ان سے بکھلائے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں، اس سے بدلے کی، اس سے جلن کی، سڑاند کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور جو ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے، آج میں حیران ہوں کہ عمران خان اس پہ، عمران خان کی والدہ ہیں شوکت خانم صاحبہ، تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں اور دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، آج ان کی والدہ کے نام ایکسائز والوں نے ٹیکس نوٹس جاری کیا ہے اور لگژری ٹیکس نوٹس جاری کیا ہے کہ اتنا بڑا گھر جو زمان پارک میں بنایا اس کا آپ ٹیکس دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں، کیا ہے کیا نہیں، اس کی ڈیٹیل جاری کریں، ہونا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف کس بندے کو نا نفسیاتی ہٹ کرنا ہے، عمران خان صاحب کو نفسیاتی ہٹ کرنا چاہ رہا ہے، تمہارے زندہ تو کیا، ہم نے مردوں کو بھی نکال دیا ہے، ان کے اوپر بھی ہم نے نوٹس جاری کر دیے ہیں، اب ان کو بھی گرفتار کروانا ہے، اچھا بہرحال اپنی باری تو کہتے ہیں کہ ہم قید تنہائیاں گزاری ہیں اور یہ کیا وہ کیا، اور یہ اصول پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، کہ بدلہ اور انتقام، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ اس قسم کے اصول ان کو لاگو ہوا میں۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا نا، اور اس جوڈیشل کمیشن کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، لیکن یہ کنفرم ہو گیا کہ جوڈیشل کمیشن نے نا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کی جو جسٹس ہیں اور اس وقت کیئر ٹیکنگ سی جے کا انہوں نے عہدہ سنبھالا ہوا ہے، تو ان کی متفقہ منظوری دے دی ہے، سفارش کر دی گئی کہ ان کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بنا دیا جائے، بلکہ بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سفارش کر دی گئی ہے، 15 ججز میں سے ایک جج بھی ایسا نہیں تھا جس نے اختلاف کیا ہو، اور اس وجہ سے یوں پاکستان میں پہلی بار کوئی خاتون چیف جسٹس کے عہدے پر ہوگی، پہلی بار پاکستان میں، آج تک یہ ہسٹری نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، تو اتنا بڑا فیصلہ جو پہلی بار ہو رہا ہو، تمام 15 کے 15 ججز نے مل کے کیا ہو، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی صدارت میں، ڈیفینیٹلی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور مطلب ہر معاملے میں ججز میں اختلاف نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں اتفاق بھی پایا جاتا ہے، باقی اعلامیہ جب آئے گا تو پتہ چلے گا اور کون سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اتنا مجھے پتا ہے ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ہوئی ہیں ڈسکس، پارلیمان کے اس بل کو ڈسکس ہوا ہے، اس کے علاوہ 90 روز میں انتخابات والے فیصلے کو ڈسکس ہوا ہے، اس کے علاوہ 8 رکنی بینچ کو ڈسکس ہوا ہے، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، مگر وہ اعلامیے کے ساتھ میں ایسی کوئی ہوا میں تیر اڑا دوں وہ اتنا مناسب نہیں ہے، وہ جیسی میرے پاس آئے گی تو ڈیفینیٹلی میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا،
ادھر ایک اور پیش رفت تو یہ درخواستوں پہ درخواستیں اکٹھی ہو جا رہی ہیں، موقع کی مناظرہ سے جب چاہے مرضی عدالت اس کو ٹیک اپ کر لے۔ ابھی عدالت نے سو موٹو اس پہ نہیں لیا ہوا، توہین عدالت پہ نہیں لیا ہوا، اب یہ عدالت لے رہی ہے 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے، اور اس درخواست کا نوٹس لیا جس پہ اصلاحاتی بل جو ہے عدلیہ کا، اس کے خلاف جو درخواستیں آ چکی ہیں سپریم کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو عدلیہ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہی ہے۔ اور کل بولا بھی ہے چیف جسٹس نے کہ ابھی ہماری پریورٹی یہ 90 روز میں انتخابات اور فنڈز کے حوالے سے ہے، اپنی توہین پہ بات میں بات کر لیں گے، کرنی ہے وہ، یعنی ایک نا جسے کہتے ہیں نا ایک پیٹی کیش درخواستوں کی شکل میں وہ یہ رکھ رہے ہیں مسلسل جی۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون، اسحاق ڈار وزیر خزانہ اور اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اب عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کس موقع پہ ٹیک اپ کر دی۔ یہ طے کہ ٹیک اپ کرنا ہے۔ اسحاق ڈار نے ظاہری بات ہے پیسے دینے سے انکار کیا تھا، 21 ارب دینے سے، ان کے اوپر بنتا ہی بنتا ہے، اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے جس قسم کی زبان استعمال کی تھی، کروائی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ الفاظ میں حذف کرتا ہوں، میں بولنا بھی نہیں چاہتا، تو یہ استعمال کروائی تھی، اور پھر سب ان کی موجودگی میں تھے نا، اسپیکر ہاؤس کو لیڈ کر رہا ہوتا، تو یہ تھی۔ اور سپریم کورٹ نے پہلے اصلاحات بل والی درخواست ٹیک اپ کی ہے نا اپنی مرضی سے، تو یہ بھی کبھی کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جس طرح کے مغلظات اور جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر عدالت کے حوالے سے، تو یہ درخواست جو ہے تو ان عدالت کی بڑی میٹر کرے گی۔ مریم بی بی کی جو گز لمبی زبان ہے عدلیہ سے متعلق، وداؤٹ کسی ثبوت، کچھ بھی نہیں، اور اب تو ویسے بھی انٹرویو کی ویڈیوز کے بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، تو ان کے اوپر بھی باقاعدہ یہ درخواست 4 افراد کے خلاف چلی گئی۔ ہاں، ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مذاکرات کے لیے، مشاورت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ نا ایک کمیٹی بنا دی ہے، یعنی مطلب پیپلز پارٹی جو ہے اس کا انٹرسٹ حکومت میں رہنے کی بجائے الیکشن میں ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی گیم فکس ہے، ان کے معاملات سیٹ ہیں۔ میں نے جب باب پارٹی شامل ہوئی تھی نا، تبھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا۔ جنوبی پنجاب کے کچھ گروپ، خسرو بختیار، میں آپ کو پہلے بتایا یہ پورے کا پورا گروپ جائے گا پیپلز پارٹی میں، تو یہ جلتے ہی کسی کے کہنے پہ نا، تو یہ سب چیزیں، تو پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے، ادھر گورنمنٹ اس طریقے سے چاہ رہی ہے، تو یہ پکچر بھی آپ کے سامنے ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آج جی وہ 8 رکنی سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کی سماعت جو ہے نا، اس کی سماعت جب ہوئی آج، تو اس سے پہلے کل رات سے نا بڑا ہی پروپیگنڈا بنایا گیا۔ جیو نے پوری کی پوری ٹرانسمیشن بنائی تھی کہ بہت بڑی آواز عدلیہ کے خلاف کھٹی ہو گئی ہے، اور اس سے بڑی باڈی کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ پوری ٹرانسمیشن پروگرامز ختم ہو گئے تھے، رات 12 بجے تک ٹرانسمیشن چل رہی تھی۔ وہ یہ تھا کہ پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے خلاف احتجاج کیا ہے، اور اس احتجاج کو رجسٹرڈ کرانے کے لیے آج کی تاریخ میں بروز جمعرات باقاعدہ طور پر عدالتی بائیکاٹ کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ پھر اس پہ پوری ٹرانسمیشن چھاپے جس طرح چلائے گئے، ہمیں پتہ ہے نا کس طرح فون چلے، اور یہ سب ہوا کہ نکالیں اس کو، بہت زیادہ پریشر بن جائے گا اس کا جی، کہ پاکستان بار کونسل نے تو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کھودا پہاڑ چوہا بھی نہیں نکلا، چوہے کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہوتا جی۔ آج کسی قسم کا کوئی عدالتی بائیکاٹ نہیں ہوا، نہ لاہور ہائی کورٹ بار میں، نہ لاہور بار میں، اور اسی طرح کی روز کارروائی نہ سپریم کورٹ بار میں، کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ مکمل طور پر سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی ہے، اور بلکہ جس وقت سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا نا، اس وقت وکلاء کی بہت بڑی تعداد یکجہتی کے لیے شارع دستور پر موجود تھی۔ میں نے بولا تھا نا کل عمران خان صاحب نے اپنی وکلاء کی ٹیم کو اور ان سب کو بتا دیا تھا، اور وکلاء برادری کو سر ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، آپ نے چیف جسٹس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، تو الٹا یہ ہوا تھا۔ تو ان کی صرف گیدڑ بھبکی اور ہوائیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ ایک پروکسی کو بلا کے کسی تنظیم کے اندر سے کوئی اعلان کروا دینا، نیچے تو لوگوں نے ہی چلنا ہے، نیچے لوگوں نے، وزیر اعظم کے فیصلے سے کیا ہوتا ہے جب کبینہ ہی نہ ہو ساتھ، تو یہ انہوں نے اپنی حرکتیں جاری و ساری رکھی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا، چینل دیکھنے اور سبسکرائب نہیں کرے تو چینل سبسکرائب کریے، بٹن دبا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔